میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، مجھے ایڈوانس لیول کا کینسر ڈائگنوز ہوا اور اس کے بعد ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا۔ یقیناً علاج کرانا حکم ہے اور حکم کے مطابق ابھی بھی جب مرض ہے، پریشانی ہے، تو احتیاطی تدابیر اور ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کرنا یقیناً لازم ہے۔ لیکن تمام صحت، شفا، موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ سائنس کے ہاتھ میں، نہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں، نہ کسی اور کے ہاتھ میں، وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر جسے ایمان ہو تو پھر امراض سے ڈرا نہیں کرتا۔ اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تمہیں یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، تمہیں اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، میں نے کہا مجھے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان سب سے فائٹ کرنا مجھے آتا ہے، اس لیے کہ میرے پاس دو اسلحہ ہے۔ ایک اسلحہ وہ امیون سسٹم ہے جو اللہ نے ودیعہ کر رکھا ہے، ہر انسان کے بدن میں ہے اور اس کو ہر انسان استعمال کر سکتا ہے، جو کہ انٹرنل ہے اور ایکسٹرنل ہمارے پاس دعائیں ہیں، ہماری اپنی دعائیں ہیں، ہمارے والدین کی دعائیں ہیں، دوستوں کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں بھی ہم پر افیکٹ کرتی ہیں، اثر کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی مریض ہو بھی جائے تو اس سے بھی یہ مرض چلا جائے گا۔ ابھی میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں جو کہ سب ہیں، اکثریت قاطع وہ ہے جنہیں ابھی کوئی کسی وائرس نے اسے افیکٹ نہیں کیا، ابھی سب تندرست ہیں، سب سلامت ہیں اور پریشان ہیں۔ ان کو تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جو افیکٹڈ ہیں اور ان کی تعداد انتہائی کم ہے، پاکستان میں ابھی 28 کہہ رہے ہیں، 28 میں سے بھی میرے اپنے علم میں ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ افیکٹڈ نہیں ہیں، تو وہ تعداد بہت کم رہ جاتی، ہو سکتا ہے رپورٹ نہ ہوئی ہو۔ بہرحال جو یا اس مرض میں یا کسی بھی مرض میں، کیونکہ یہ دعا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صحیفہ سجادیہ کی 15ویں دعا ہے، اگر اسے سمجھ لیں تو پھر مرض سے مقابلہ کرنا کوئی کام ہی نہیں رہ جاتا، بلکہ مرض سے عشق میں بھی انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ آئیے صحیفہ سجادیہ کی دعا مختصر انداز میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اللہم لک الحمد علی ما لم ازل اتصرف فیہ من سلامتی بدنی۔ دعا ہے مرض کی، ہم ابھی پریشانی میں ہیں اور اس پریشانی میں، اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، عافیت کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جب دست دعا کو بلند کرتے ہیں، وہ خدا جو ہر جگہ سے آپ کی آواز سن لیتا ہے۔ اگر آپ ابھی عبادت گاہوں میں نہیں جا پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت گاہ میں شفا نہیں ہے، آپ میں کیونکہ آلودگی آ گئی ہے اس لیے ہم اس قابل نہیں رہے وہاں چلے جائیں، اور اگر وہاں جائیں تو وہاں سے تو شفا ملے گی، لیکن ایک دوسرے کو جو ہم آلودہ ہوئے ہیں ہو سکتا ہے آلودہ کر دے۔ اس احتیاط کی بنا پر ہم وہاں نہیں جا رہے، اور اگر وہاں نہ جائیں تو کیا خدا ہمیں نہیں سن سکتا؟ خدا ہر جگہ سے ہمیں سن سکتا ہے، جہاں سے بھی خدا کو انسان پکارے، بلکہ نہ پکارے، اگر دل میں ہی اس کے خدا کی طرف توجہ آ جائے۔ اللہم لک الحمد، اے خدا، اللہم لک، تیری حمد ہے، تیری ستائش ہے، ثناء کامل ہے۔ اب حمد میں کیا عرض کروں، آج اس کو حمد کو رہنے دیتے ہیں۔ شکر ہے، شکر کے ساتھ اگر 8-10 چیزیں جو کچھ آپ کو آتا ہے ان سب کو لگا دیں تو جا کے حمد بنتی ہے۔ تیرا شکر ہے علی ما لم ازل اتصرف، اس صحت پر تیرا شکر۔ مریض شکر ادا کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے، کس پر؟ صحت پر۔ کون سی صحت؟ جسے میں ابھی تک انجوائے کر رہا ہوں۔ یعنی ہم اگر اس پورے کائنات میں موجود، اس پورے دنیا میں موجود انسانوں کو لے لیں اور انہیں لے لیں کہ کورونا آیا ہوا ہے، تو اس میں سے ہر شخص کو یہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میں ابھی محفوظ ہوں، میں اس صحت پر جسے میں ابھی انجوائے کر رہا ہوں اس پر میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ جو افیکٹڈ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ابھی بھی 1%، 2%، 4% متاثر ہوا ہوں، باقی ساری صحت ابھی میرے پورے بدن میں باقی ہے، میں پہلے اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَثْتَ بِي مِنْ عِلَّةٍ فِي جَسَدِي، اور اس بیماری، اس وائرس پر بھی شکر جسے تو نے میرے بدن میں ڈالا ہے۔ اذا مرضت فهو يشفين، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں مرض کو میں نے اپنی طرف نسبت دی اس آیت میں، اور شفا کو خدا کی طرف نسبت دی، لیکن یہاں پر جب حمد کرنے جا رہا ہوں، میں مبتلا ہونے پر، افیکٹڈ ہونے پر، مریض ہونے پر، اور اس وائرس کے میرے بدن میں آنے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَثْتَ بِي مِنْ عِلَّةٍ فِي جسدی، یہ جو میرے جسد میں بیماری آئی ہے اس پر بھی تیرا شکریہ۔ اچھا، یہ دونوں حالت پہ امام شکریہ ادا کر رہے ہیں خدا کا، حمد کر رہے ہیں خدا کا، بیماری پر بھی حمد اور صحت پر بھی حمد۔ فما ادری یا الہی،
اے اللہ مجھے نہیں معلوم ای الحالین احق بالشکر لک، میں زین العابدین نہیں جانتا ہوں، تحیر کا اظہار ہے عظمت کی وجہ سے، کہ میں نہیں جانتا کہ میں کس پر زیادہ شکر کروں، کس دو حال میں سے، حال صحت پر یا حال مرض پر، وَأَيُّ الْوَقْتَيْنِ أَوْلَى بِالْحَمْدِ لَكَ، کون سا وقت، اس کرونا وائرس سے پہلے کا وقت یا کرونا وائرس کے بعد کا وقت؟ میں ابھی پورے انسان کو ایک جسد لے رہا ہوں، اگرچہ ملکوں کی آبادی کے لحاظ سے 150 سے زیادہ ملک ابھی متاثر ہو چکے ہیں، لیکن پورے انسانی بدن کو اگر لیں تو ابھی بہت چھوٹا سا حصہ متاثر ہوا ہے، اس میں سے انشاءاللہ یہ امتحان اور یہ آزمائش اور یہ ابتلا بھی ختم ہونے والی ہے، لیکن ای الحالین، اس کرونا سے پہلے والا حال یا کرونا کے بعد والا حال، ای الوقتین اولا بالحمد لک، کس وقت میں، صحت کے وقت میں یا مرض کے وقت میں، کس میں تیرا زیادہ شکر ادا کروں؟ یہاں پر دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، ایک ای الحالین، ایک ای الوقتین۔ ای الحالین میں شکر ہے اور وقت میں حمد ہے۔ وقت الصحت التي هنأتنی فیہا طیبات رزقک، وقت صحت پہ تیرا زیادہ شکر کیوں؟ اس لیے کہ صحت جب تم نے دی اور کورونا نہیں تھا، بزنس چل رہا تھا، یہ دنیا آباد تھی، چہل پہل تھی، وہاں میں تیرے پاک رزق کو حاصل کر رہا تھا، رزق حلال حاصل کر رہا تھا، اس پر تیرا شکر۔ وَنَشَطَنِي بِهَا لِابْتِغَاءِ مَرَضَاتِكَ وَفَضْلِكَ، اور اس صحت کی وجہ سے مجھے نشاط ملی تھی، انرجی ملی، توانائی ملی، خوشی ملی، مسرت ملی، لطف ملا، کیف ملا، سرور ملا، اور اس کیف اور سرور کی وجہ سے میں نے کیا کیا؟ میں نے انٹرٹینمنٹ میں اپنا وقت لگایا کہ نہیں، میں نے تیری مرضی طول میں اپنا وقت لگایا، اپنی انرجی لگائی، اپنا نشاط لگایا۔ میں اس نشاط پر، اس صحت پر، اس خوشی اور سرور اور تندرستی پر تیرا شکر ادا کروں۔ وَقَوَّيْتَنِي مَعَهَا عَلَى مَا وَفَّقْتَنِي لَهُ مِن طَاعَتِكَ۔ اچھا، اب یہاں پر حمد ہے صحت پر، صحت کی وجہ سے نشاط ہے، نشاط کی وجہ سے میں تیری مرضات کے حصول کے لیے، تیری مرضی کے حصول کے لیے تقدو کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ یہ عبادت کیسے کر رہا ہوں؟ اپنی صحت سے، اپنی طاقت سے نہیں، اس کے باوجود میں صحیح تھا، طاقت ہی، تندرست تھا، اس کے باوجود تیری مرضات تک پہنچنے کے لیے عبادت میں پھر تیری توفیق کی ضرورت تھی اور تو نے مجھے توفیق دی، اس پر میں شکر ادا کروں۔ ام وقت العلت التي محستنی بہا، یا اس وقت علت یہ کرونا وائرس کے دور کا پر میں زیادہ شکر ادا کروں کہ تو نے اس وائرس کے ذریعے مجھے آزمایا ہے، اور اس وائرس کے ذریعے مجھے آزما کر مجھے خواب غفلت سے بیدار کیا ہے۔ دنیا میں جو انسان ہیں ان کے بدن کو تو نے جھنجھوڑا ہے، انہیں ان کا مقصد خلقت یاد دلایا ہے۔ یہ دنیا جو بہت آباد تھی اور آ جا رہے تھے، ہنس کھیل رہے تھے، سب کمانے میں لگے ہوئے تھے، مادیت کا دورہ تھا، ابھی سب بند کر دیا ہے۔ سب نے یہ نقصان خوشی خوشی قبول کیا ہے، مزید کمانے سے بھی رک گئے ہیں، جو کچھ کمایا ہوا تھا وہ بھی اس پہ لگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اسی مال کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی جان لیتے تھے۔ ان جنگوں میں انسانوں نے جتنی ایک دوسرے کی جان لی ہے، کس لیے لی تھی؟ اسی کشور کشائی کے لیے، مال غنیمت کے لیے، انہیں اموال کے لیے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کو بیدار کر دیا ہے خدا نے اس ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے۔ اب تو حد اقل مومن کو تو بیدار ہو جانا چاہیے، اسے تو اس قدر دنیا کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ وَالنِّعَمِ الَّتِي أَتْحَفْتَنِي بِهَا، اور اس کرونا وائرس مرض ہے، میں نے پورے بدن انسانی پہ کرونا وائرس کو ایک مرض فرض کیا، اس طرح آپ اس کو سمجھتے چلیے کہ اس کرونا وائرس کے ذریعے یا اس علت کے ذریعے، اس مرض کے ذریعے مجھے نعمتوں کا پورا ایک پیکج ملا ہے۔ میں بیدار ہو گیا، میں خواب غفلت سے بیدار ہوں، یہ کم نعمت ہے۔ اور کیا کیا نعمتیں ہیں؟ تخفیفاً لما ثقل به على ظہری من الخطیئات، یہ جو گناہ کا بوجھ میں نے اپنے کندھوں پر لادا ہوا تھا، اس گناہ کے بوجھ کو اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔
اب گھر بیٹھ کر سوچنے کا وقت آ گیا ہے، اب تفکر کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب میں کما نہیں سکتا ہوں، جو کمایا ہوا ہے اس کو لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ جب میں ہاسپٹلائز ہوتا ہوں تب بھی میرا یہ حال ہوتا ہے۔ ابھی یہ ایک انسان نہیں ہے، پورے انسان کے ساتھ ایسا ایک ساتھ کر دیا ہے اس وائرس نے کہ میں اب کمانے کے اس میں نہیں ہوں، اب میں سوچنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ اب جب میں سوچتا ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، اور میں تطہیراً لمن غمست فیہ من السیئات، میں یہاں تک گردن تک اپنے گناہوں میں غرق ہو رہا تھا، تو نے مجھے اس غرق ہونے سے بچا لیا ہے۔ اب جو انسان کچھ درد محسوس کر رہے ہیں، کچھ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، ان کی مثال میں ایسے دوں کہ اگر میں ڈوب رہا ہوں ایک پانی میں، ایک شخص آیا، آپ نے ایک رسی ڈالی میرے ہاتھ میں اور اس کو ٹائٹ باندھا اور مجھے باہر کھینچ کر نکال دیا، میری جان تو بچ گئی، لیکن میں آپ کو جان بچانے کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنا بازو دکھاؤں اور کہوں تم نے میرا بازو لہو لہان کر دیا، تم نے میرا نقصان کر دیا، تو آپ کہیں گے عجیب آدمی ہے، اس کی میں نے جان بچائی ہے اور اس کی پوری جان جو بچی اس کا اس کو خیال نہیں ہے، اپنے بازو کا زخم مجھے دکھا رہا ہے۔ وَتَنْبِيهًا لِتَنَاوُلِ التَّوْبَةِ، اے انسان تجھے جو چھٹی ملی ہے یہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر وقت برباد کرنے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ فرصت تجھے توبہ کرنے کے لیے ملی ہے۔ وَتَذْكِيرًا لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بقدیم النعمہ، یہ معرکۃ العراء ہے، ہر جملہ ایسا ہے جس پر بہت بولا جا سکتا ہے، میں انتہائی اختصار سے گزر رہا ہوں کہ یہ جو مرض مجھے ملا ہے اس کی وجہ سے مجھے توبہ کی فرصت ملی ہے، میری آنکھیں کھلی ہیں، اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا کام یہ کر رہا ہے، میں نے جتنی نعمتیں مجھے ملی ہوئی تھی ان تمام نعمات کو میں نے کفران نعمت کیا، میں نے شکر نہیں کیا، اور کفران نعمت خود بذات خود بہت بڑا گناہ ہے، اور میں نے اپنی ساری زندگی اس گناہ میں کر رہے ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اسی مال کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی جان لیتے تھے، ان جنگوں میں انسانوں نے جتنی ایک دوسرے کی جان لی ہے کس لیے لی تھی؟ اسی کشور کشائی کے لیے، مال غنیمت کے لیے، انہی اموال کے لیے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کو بیدار کر دیا ہے خدا نے ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے۔ اب تو حد اقل مومن کو تو بیدار ہو جانا چاہیے، اسے تو اس قدر دنیا کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ وَالنِّعَمِ الَّتِي أَتْحَفْتَنِي بِهَا، اور اس کرونا وائرس مرض ہے، میں نے پورے بدن انسانی پہ کرونا وائرس کو ایک مرض فرض کیا، اس طرح آپ اس کو سمجھتے چلیے کہ اس کرونا وائرس کے ذریعے یا اس علت کے ذریعے، اس مرض کے ذریعے مجھے نعمتوں کا پورا ایک پیکج ملا ہے، میں بیدار ہو گیا، میں خواب غفلت سے بیدار ہوں، یہ کم نعمت ہے۔ اور کیا کیا نعمتیں ہیں؟ تخفیفاً لما ثقل به علی ظہری من الخطیئات، یہ جو گناہ کا بوجھ میں نے اپنے کندھوں پر لادا ہوا تھا، اس گناہ کے بوجھ کو اتارنے کا وقت آ گیا ہے، اب گھر بیٹھ کر سوچنے کا وقت آ گیا ہے، اب تفکر کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب میں کما نہیں سکتا ہوں، جو کمایا ہوا ہے اس کو لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ جب میں ہاسپٹلائز ہوتا ہوں تب بھی میرا یہ حال ہوتا ہے۔ ابھی یہ ایک انسان نہیں ہے، پورے انسان کے ساتھ ایسا ایک ساتھ کر دیا ہے اس وائرس نے کہ میں اب کمانے کے اس میں نہیں ہوں، اب میں سوچنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ اب جب میں سوچتا ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، اور میں تطہیراً لمن غمست فیہ من السیئات، میں یہاں تک گردن تک اپنے گناہوں میں غرق ہو رہا تھا، تو نے مجھے اس غرق ہونے سے بچا لیا ہے۔ اب جو انسان کچھ درد محسوس کر رہے ہیں، کچھ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، ان کی مثال میں ایسے دوں کہ اگر میں ڈوب رہا ہوں ایک پانی میں، ایک شخص آیا، آپ نے ایک رسی ڈالی میرے ہاتھ میں اور اس کو ٹائٹ باندھا اور مجھے باہر کھینچ کر نکال دیا، میری جان تو بچ گئی، لیکن میں آپ کو جان بچانے کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنا بازو دکھاؤں اور کہوں تم نے میرا بازو لہو لہان کر دیا، تم نے میرا نقصان کر دیا، تو آپ کہیں گے عجیب آدمی ہے، اس کی میں نے جان بچائی ہے اور اس کی پوری جان جو بچی اس کا اس کو خیال نہیں ہے، اپنے بازو کا زخم مجھے دکھا رہا ہے۔ وَتَنْبِيهًا لِتَنَاوُلِ التَّوْبَةِ، اے انسان تجھے جو چھٹی ملی ہے یہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر وقت برباد کرنے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ فرصت تجھے توبہ کرنے کے لیے ملی ہے۔ وَتَذْكِيرًا لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بِقَدِيمِ النِّعْمَةِ،
یہ معرکۃ العرا ہے، ہر جملہ ایسا ہے جس پر بہت بولا جا سکتا ہے. میں انتہائی اختصار سے گزر رہا ہوں کہ یہ جو مرض مجھے ملا ہے اس کی وجہ سے مجھے توبہ کی فرصت ملی ہے، میری آنکھیں کھلی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا کام یہ کر رہا ہے، میں نے جتنی نعمتیں مجھے ملی ہوئی تھی ان تمام نعمات کو میں نے کفران نعمت کیا، میں نے شکر نہیں کیا. اور کفران نعمت خود بذات خود بہت بڑا گناہ ہے، اور میں نے اپنی ساری زندگی اس گناہ میں آلودہ ہوا تھا. ابھی مجھے فرصت ملی ہے اور کہ میں ان تمام گناہوں کو دھو سکوں. یعنی ابھی جب میں توبہ کروں گا اور شکر کروں گا تمام قدیم نعمتوں پر، تو وہ تمام کفران نعمت جو ہے وہ دھل جائے گا.